سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کی طرف سے پوری قوم بالخصوص تحریک انصاف کے ورکرز کا، عام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو جیل میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس نے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ بھی آپ کے ساتھ اندر اتنا ہی مضبوط کھڑا ہے جس طرح آپ اس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں باہر مضبوط کھڑے ہیں۔ جو ایک بات ہے نا کہ مشکل میں انسان کا پتہ لگتا ہے، عمران خان صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ اگر قانون کی آڑ میں ججوں کے ٹنور سے کھیلا جاتا ہے، اگر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ججوں کی تعداد سے کھیلا جاتا ہے، یا سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا جاتا ہے، اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے، یہ حملہ ہے پاکستان پہ۔ کیونکہ تمام ادارے بقول عمران خان صاحب کوئی اب کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہا، صرف جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جوڈیشری کی حالت یہ ہے کہ حکومت ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس وقت پوری قوم کو اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ مضبوط فیصلے دے سکیں۔ اسی میں سب کی بقا ہے۔ جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا 3 دن پہلے، جو حکومت نے جلسوں کے حوالے سے پاس کیا، اسمبلی کے فلور پہ حکومتی بینچز، خاص کر پیپلز پارٹی کو مخاطب کر کے میں نے یہ بات کی کہ کل کو یہ قانون آپ کے گلے میں پڑے گا۔ ایسا قانون تو ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ضیاء کے مارشلائی دور میں بھی نہیں تھا کہ جلسے پہ آپ 3 سال کی سزا، 10 سال کی سزا۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں ان برائے نام جمہوری لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر پیپلز پارٹی سے زیادہ سوال اس لیے ہے کہ آپ نے بھٹو کے نظریے کو سر بازار نیلام کر دیا۔ ایک زرداری صاحب کی صدارت کے لیے آپ نے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کو پانی میں بہا دیا۔ صدارت کیا چیز ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی یہ جو قربانیاں تھیں، جو کوڑے کھائے تھے، اس لیے کھائے تھے کہ آپ سیاسی ورکرز پہ قانون پاس کریں کہ جلسہ کرو گے تو آپ کو 10 سال سزا دیں گے؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے پاکستان، 10 سال کی سزا دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ کیا یہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا آئین نہیں ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا پارلیمنٹ اس لیے رہ گئی ہے کہ کسی کی ذاتی من منشا اور خواہشات کو پورا کیا جائے؟ اور آخری بات، یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ حکومت ہے ہی نہیں۔ اگر یہ حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف جو اس جماعت کے لیڈر ہیں، MNA ہیں، وہ اس طرح گلیوں میں نہ پھر رہے ہوتے، وہ اس سے روڈوں پہ نہ پھر رہے ہوتے۔ وزیر اعظم کی کرسی پہ پھر ان کو نواز شریف کو بٹھانا چاہیے تھا، نہیں بٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ حکومت تو آپ کی ہے ہی نہیں، مانگے تانگے کی آپ کو حکومت ملی ہے، اور جس طرح کے آپ فیصلے کر رہے ہیں، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ سب کان کھول کے سن لیں، اس ملک کو چلانا ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اور پاکستان کی بات کیا ہے، عوام کی بات کیا ہے؟ ان کا فیصلہ 8 فروری کو آ چکا کہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو کھیت کھلیانوں میں کریا ہر جگہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں پاکستان کے پارلیمان میں اور پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ چاہیے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ وکلاء نے مشورہ کیا ہے، اس میں انشاءاللہ کل اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن آج افسوس ہوا کہ ایک خاتون کو ایک طرح سے حبس بےجا میں رکھا گیا ہے، ایک خاتون کو حبس بےجا میں رکھا گیا ہے۔ کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں وہ سزاوار ہوں۔ آج ان کی ضمانت کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جناب محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہم نے سنا، ان کی مثالیں دیتے سنا۔ وہ اپنے وکلاء کو، مجھے، ہمارے ساتھیوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ کیا ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شخص کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ جیل سے ایک اسیر اڈیالہ، قوم کا لیڈر، 1 سال ہو گیا جیل میں، قوم کو باہر کیا پیغام دے رہے؟ کہہ رہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی تاریخی ریولوشن، ایک دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے اندر انہوں نے وہ عرب لوگ
جن کو لوگ پوچھتے تک نہیں تھے ان کو دنیا کا فاتح عالم بنا دیا، ان کو دنیا کا فاتح عالم بنا دیا. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج ہماری بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم ان اصولوں کو لے کے اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، لیکن ظلم عظیم ہے کہ قوم کو اپنے لیڈر سے دور رکھا جا رہا ہے. ایک ایک دن جو ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ 25 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جس طرح کل ہم نے جلسے میں ڈیمانڈ کی، آج بھی یہ بات یہاں پہ اڈیالہ کے باہر ہم کر رہے ہیں.